عزیز طلبا، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبا، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 48 آپ کے سامنے موجود ہے، 48واں سبق۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث آج 1813 سے 1825 یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ احادیث کا نمبر 1813 سے 1825 تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، اور احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ براہ راست احادیث کی نصوص کی جانب آتے ہیں کتاب سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ جو ہمارے اسباق چل رہے تھے وہ بھی کتاب الزکوٰۃ کے سلسلے میں، جو کتاب الزکوٰۃ سے براہ راست ابواب جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور مختلف ابواب ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے وہ الفصل الثالث، اس باب کی تیسری فصل ہے کہ کن چیزوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا واجب ہے، کون کون سی اجناس جن سے جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو ان سے زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے، اور اس کی مقدار کیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بڑا اہم مسئلہ یہ باب ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے نابلد ہیں۔ چاہیے کہ ہمیں جو ارکان دین ہیں، اسلام کے ارکان، ان کے بارے میں ہم سوجھ بوجھ رکھیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ جو سبزیاں ہیں جو کہ ڈیلی روزانہ پکائی جاتی ہیں کھانے کے لیے، استعمال کے لیے، فی الخضروات، اس میں کوئی صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا فی العرایا، اور نہ ان پھلدار درختوں میں جو کہ دیے جاتے ہیں بطور عطیہ کے، تحفہ کے طور پر جو دیے جاتے ہیں۔ تو جو بطور تحفہ کے پھلدار درخت کسی کو دے دیے جائیں، ولا فی العرایا، نہ ہی ان میں صدقۃ زکوٰۃ ہے۔ ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ، اور نہ 5 وسق سے کم مقدار کا جو اناج ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ ولا فی العوامل صدقۃ، اور نہ ہی عوامل میں صدقہ ہے۔ ولا فی الجبہۃ صدقۃ، یعنی عوامل سے مراد کیا ہے؟ عامل کی جمع، کام کرنے والے، مزدور، اپنے جو گھر کے ملازم ہیں وہ مراد ہیں، یا یہ ہے کہ یہاں مراد مویشی ہیں، کام کرنے والے عوامل مویشی۔ اللہ اکبر، استعمال میں آنے والے مویشی، عوامل، ولا فی العوامل، عامل ان کی جمع، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ پھر میں دہراتا ہوں، آئی ریپیٹ، لیس فی الخضروات، سبزیوں میں، ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ اگر سبزیاں اتنی زیادہ کسی نے کاشت کی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو منڈی میں بیچتا ہے، باقاعدہ کاروبار کرتا ہے، تو وہ جو سبزی بیچ کر پیسے لائے گا نا، کمائے گا، وہ زکوٰۃ کی مد میں شامل ضرور ہوں گے سال کے آخر میں۔ تو وہ ذہن میں رکھے، یہ وہ سبزیاں ہیں کہ جو روزانہ کی بیس پر
بنیاد پر وہ کھاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ تلف ہو جاتی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے ایکڑوں کے حساب سے سبزیاں لگائی ہوتی ہیں اور وہ بیچتے ہیں کنٹینر کے کنٹینر، تو وہ ان کے جو سبزیاں ہیں ان کے سے حاصل ہونے والا جو سرمایہ ہوگا وہ زکوٰۃ میں ہم شامل کریں گے۔ ولا فی العرایا صدقۃ، اور نہ ہی وہ پھلدار درخت جو کہ کسی کو صدقہ دیے جائیں، نہ تحفہ کے طور پہ گفٹ دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ گفٹ دینا ایک ظاہر ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں اب نہیں رہا، نہ اس کے پھل جو ہے وہ خود نہیں استعمال کر رہا۔ ولا فی اقل من خمسۃ اوسق صدقۃ، اور نہ اناج میں 5 وسق سے کم مقدار میں اناج میں سے زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، ولا، اور اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کئی بار کہ 5 اوسق کتنے ہیں۔ ولا فی العوامل صدقۃ، اور نہ ہی اس زیر استعمال مویشیوں میں صدقہ ہے۔ کچھ مویشی ایسے ہوتے ہیں جو کہ استعمال کے لیے مثلا سانڈ وغیرہ یا اس قسم کے بیل جو کہ دن رات مسلسل محنت کرتے ہیں اور وہ مالک جو ہیں ان سے کام لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے پاس سے چارہ اور ان کی نگہداشت و نگہبانی بھی کرتے ہیں، ان پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ولا فی الجبہۃ صدقۃ، اور نہ ہی جبہہ میں صدقہ ہے۔ قال الصقر، راوی صقر کہتے ہیں الجبہۃ الخیل والبغال والعبید، جبہہ سے مراد کیا ہے؟ جس میں آپ نے فرمایا کہ جبہہ میں بھی صدقہ نہیں، وہ ہے گھوڑا، الخیل، والبغال اور خچر، والعبید اور غلام۔ تو اس وقت یہ زر خرید غلام جو ہوتے تھے۔ رواہ دارقطنی، اس میں امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ 1813 حدیث یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ سند میں صقر بن حبیب اور احمد بن حارث البصری دونوں ضعیف ہیں، مگر مفہوم حدیث کا جو ہے وہ درست ہے اور اسی پر ہی عمل ہے، واللہ عالم۔ اور اس مسئلہ کی تائید میں صحیح حدیث بھی موجود ہے اور آئے گی بھی، اور ہم نے پڑھی بھی ہے۔ حدیث میں لفظ الارایا، آریت ان کی جمع ارایا، آریت کے درخت یعنی عطیہ کردہ پھلدار درخت وغیرہ جو کہ تحفہ کے طور پر دیے جاتے ہیں، ارایا جمع ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے 1814، 1814، ون طاؤس، طاؤس تابعی جلیل القدر، وہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے ان معاذ بن جبل اوتی بوقص البقری، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گائیں لائی گئیں، بوقص البقر، نصاب سے کم، نصاب سے کم، وقص کہتے ہیں جو وہ تعداد گایوں کی جو کہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ پہنچی ہوں، یعنی 30 سے کم۔ اوتیا بوقص البقر، لائی گئیں گائیں نصاب سے کم، فقال، تو کہنے لگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، لم یامرنی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن، کہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بھی چیز کی بارے میں، اس بارے میں کچھ بھی حکم نہیں فرمایا، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ حکم نہیں فرمایا، یعنی جو نصاب سے کم ہے۔ رواہ دارقطنی و شافعی، امام دارقطنی اور امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں الوقص ما لم یبلغ الفریضۃ، وقص کیا ہے؟ جو کہ فریضہ کی حد کو یعنی نصاب کو نہ پہنچے، تعداد یعنی نصاب والی تعداد کو جو نہ پہنچے، وہ تعداد گایوں کی، اسے وقص کہتے ہیں، یا کسی بھی جانور کی، الوقص وہ تعداد ہے کسی جانور کی جو کہ نصاب تک نہ پہنچ پائے، نصاب سے کم ہو اور اس میں زکوٰۃ بھی نہ ہو۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، اور سند میں اس لیے ضعیف ہے کہ سفیان بن عیینہ مدلس اور عنان، جبکہ طاؤس جو ہے وہ معاذ رضی اللہ عنہ سے منقطع ہے۔ طاؤس جو ہے ان کی ملاقات معاذ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی، معاذ بن جبل سے، اور یہ براہ راست معاذ بن جبل سے بات کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں۔ حدیث میں لفظ الوقص کا مطلب ہے مویشیوں کی وہ تعداد جو نصاب تک نہ پہنچے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے اور میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا آپ کے لیے۔ آتے ہیں جی کتاب الزکوٰۃ کے ہی ضمن میں ایک اور باب ہے بڑا اہم،
کہ جس باب سے ہر ایک کو ہمیں پالنا پڑتا ہے ماشاءاللہ، اور ہر سال ایک بار اللہ کی توفیق سے صدقۃ الفطر، فطر صدقہ فطر، فوراً آپ کے ذہن میں عید الفطر جو ہے وہ آ گئی ہوگی، اور عید الفطر کے موقع پر یہ عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ دیا جاتا ہے ہر گھر کے افراد میں سے پر ہیڈ 2.5 کلو پر ہیڈ یہ صدقہ دیا جاتا ہے اس اناج میں سے، اس چیز میں سے جو عام کھائی جاتی ہے، جو کہ زیر استعمال ہوتی ہے کھانے میں، تو وہ چیز جو ہے اس میں سے یہ 1 سع جو ہے وہ 2.5 کلو ہر فرد کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ صرف وہ شخص مستثنا ہے کہ جس کے پاس ایک دن سے زیادہ کا کھانا پینا، یعنی 2 ٹائم کا کھانا پینا اس سے زیادہ نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ نہیں دے گا، باقی سب دیں گے۔ اگر غریب بھی ہیں تو غریبوں کے، وہ غریب جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہے صدقہ کی، کہ کیونکہ صدقہ کا ایک مقصد آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ تطہیر ہوتی ہے اپنا جو بھی کوئی لغزشیں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، روزوں کے سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ازالہ ہوتا ہے صدقہ فطر سے، وہ اس کو پاک کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے ان چیزوں کو، اور دوسرا فائدہ جو مسکین ہیں ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو مسکین لوگ ہیں وہ بھی اس فائدے کے متمنی ہیں، اور انہیں ضرورت ہے کہ ہماری بھی تطہیر ہو، تو اس لیے یہ سب پر فرض ہے سوائے اس کے، اس مسلمان گرانے کے جس کے پاس ایک دن کا کے کھانے پینے سے زیادہ جو ہے وہ غذا نہ ہو۔ چلیں جی، باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطر، الفصل الاول، پہلی فصل۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، ساعًا 1 ساع من تمر، کھجور سے، او ساعًا اور ایک ساع من شعیر، جو سے، علی العبد غلام پر، والحر اور آزاد پر، والذکر اور مذکر یعنی مرد پر، والانثی اور عورت پر، والصغیر اور چھوٹے پر، والکبیر اور بڑے پر، من المسلمین مسلمانوں میں سے، وامر بہا اور حکم دیا اس کا، ان تؤدى قبل خروج الناس کہ یہ ادا کیا جائے لوگوں کے نکلنے سے پہلے، الی الصلاۃ عید کی نماز کی طرف، تو عید کی نماز سے پہلے یہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی 2-3 دن پہلے بھی دے لیتا ہے، نکال دیتا ہے تو اور بہتر ہے، تاکہ جو مسکین ہیں وہ اس سے عید کی تیاری بھی کر کے، وہ کوئی چیزیں بنا کر تیار کر کے اس میں خوشیوں میں شریک بھی ہو سکیں، زیادہ بہتر بیسٹ ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے جی، صدقہ فطر کے بارے میں سن لیجئے ذرا، یہ حدیث ہم نے پہلی پڑھی ہے ابھی، کچھ باتیں مزید ہیں کہ صدقہ فطر جمہور سلف و خلف کے نزدیک فرض ہے۔ یہ حدیث ہم نے جو پہلی پڑھی ہے صدقے کے سلسلے میں، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ صدقہ فطر جمہور سلف و خلف کے نزدیک فرض ہے۔ جمہور اہل علم یعنی اکثر جو پہلے ہیں اور آج کے بعد کے سب کے ہاں یہ فرض ہے، عید الفطر کے دن نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ صدقہ فطر کے بارے میں جمہور سلف و خلف جو ہیں، اکثر اہل علم پہلے گزر چکے اور جو کہ اب ہیں، ان کے ہاں یہ صدقہ فرض ہے، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے یہ ادا کیا جائے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، 3-4-5 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گندم سے، اگر گندم ہو تو ہاف سا بھی جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے، جو کہ 1.25 سیر بنتا ہے تقریباً پرانے پیمانے کے حساب سے، اور اصل جو ہے پورا وہ ہے 2 سے 11 چٹاک یا 2.5 کلو۔ حدیث میں لفظ شعیر ان کا معنی جو ہے، یہ جو آیا ہے نا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے آتے ہیں، حدیث 1816 جو ہمارے پاس حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی معروف حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کننا نخرج زکوٰۃ الفطر، کہ ہم نکالا کرتے تھے صدقہ فطر، ساعًا 1 ساع من طعام، کھانے کی چیزوں سے، او ساعًا من شعیر یا 1 ساع جو سے،
او صاعن من تمرن، یا ایک سا جو ہے وہ کھجور سے، او صاعن من عقیتن، یا ایک سا جو ہے وہ پنیر سے، او صاعن من زبیبن، یا ایک سا جو ہے منکے سے، متفق علیہ۔ تو گویا کہ جو من طعامن ہے نا، من جو پہلا لفظ ہے صاعن من طعامن، یہ سارے طعام ہیں۔ تو جو بھی کوئی انسان اپنے علاقے میں یا کسی وقت میں جو کھاتا ہے زیادہ تر، اس میں سے وہ زکوٰۃ جو ہے فطر کی وہ دی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اس وقت یہ زیادہ تر چیزیں کھائی جانے والی تھی جن کا یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو حدیث میں مذکور لفظ عاقتن کا مطلب ہے پنیر، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پہلے طعام میں، یعنی پہ طعام ہے جو ذکر کیا انہوں نے، ساعن من طعامن، تو یہ اجمال ہے، اور بعد میں جو الفاظ ہیں وہ سارے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وہ طعام کون کون سا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج کوئی شخص اور بھی ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز کھاتا ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، کیونکہ یہ حدیث میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہ تو اس حساب سے جو کہ اس وقت کھائی جاتی تھی۔ آج ہمارے ہاں جو چاول ہیں وہ زیادہ کھائے جاتے ہیں یا کوئی اور چیز، تو بطور اپنا اس کے غذا کے تو وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ آگے آتے ہیں ہمارے پاس حدیث، یہ جو ہاں جی دوسری فصل ہے اس کی، الفصل الثانی، اسی باب کی دوسری فصل، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث جو ہے یہ مروی ہے، قالا کہ آپ نے فرمایا، فی آخر رمضان، رمضان کے آخر میں، آخر جو، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا اثر ہے، حدیث موقوف ہے، کہ خود فرماتے ہیں کہ قال فی آخر رمضان، آخر رمضان کے آخر میں فرمایا، آخر جو صدقۃ صومکم، کہ اپنے روزوں کا جو صدقہ ہے وہ نکالو، صدقہ فطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فرض فرمایا تھا، ساع من تمرن، ایک سا کھجور سے، او شعیرن، یا جو سے، او نصف ساعن، یا آدھا سا جو ہے، من قمحن، گندم سے، علی کل حرن، ہر آزاد، او مملوکن، یا غلام، ذکرن، مذکر، او انسا، یا مؤنث، صغیرن او کبیرن، چھوٹے یا بڑے پر، رواه ابو داود و النسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ حسن نے، جو حسن ہے، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں، تو جب سنا نہیں تو انقطاع ہوا، حدیث منقطع ہوئی اور ضعیف ہوئی۔ باقی حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غالباً اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ اگر گندم ہو تو آدھا سا جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں لفظ قمح کا مطلب ہے گندم، واللہ عالم، اس کو قمح جو ہے اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ حدیث 1818 آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث، وان ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، قات الفطر، صدقہ فطر، طہر الصیام، ہاں جی روزوں کی طہارت کے لیے، روزوں کی، من اللغو، لغویات، لغویات سے جو روزے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے، ہاں جی روزوں کو لغو اور فحش باتوں سے، وررفث و طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر جو ہے روزوں کو لغویات اور بیہودہ اور فحش بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض جو فرمانا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فرض فرمانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، 1818 حدیث 1818 ہم نے پڑھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، اور اس بارے میں یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، جید ہے، اور اس کا یہ وہی اس میں ذکر ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں کہ صدقہ فطر سے تطہیر سیام بھی ہوگی، اور مساکین کے لیے تدبیر طعام بھی ہو گئی، تو یہ دونوں کام ہے اس کے، اور حدیث صحیح ہے، اس لیے یہ مساکین کو دینا چاہیے، طعمۃ للمساکین، ٹھیک ہے۔
صدقہ فطر، اور مسکینوں کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے تاکہ ان کی بھی جو روزے ہیں ان کی بھی تطہیر ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ لوٹا دے گا، ان کی طرف زیادہ آ جائے گا، لیکن وہ دیں گے صرف اپنے افراد کے حساب سے، لیکن لوگ ان کی طرف زیادہ بھیج دیں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اس باب کی 1819، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور وہ ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا بھیجا مکہ کی رستوں میں، ہیں جی، مکہ کے جو رستے بازار تھے ان میں، فجاج مکہ، الا آگاہ رہو یا سن لو، ان صدقۃ الفطر واجبہ، کہ بے شک صدقہ فطر واجب ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ذکر مذکر او انثی یا مؤنث یعنی مرد اور عورت، حر آزاد او عبد یا غلام، صغیر چھوٹے او کبیر یا بڑے پر، مدان من قمح 2 مد گندم سے، او سوا ہو یا اس کے علاوہ سے، او صاع من طعام یا اس کے علاوہ سے 1 سا یعنی جو بھی کھائی جانے والی چیز ہے۔ تو روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ 1819 حدیث ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابن جریج مدلس اور عنان ہے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث حسن غریب ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال یہ اس کا جو اپنا موضوع ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق انہوں نے جو کہتے ہیں کہ 2 مد جو ہیں وہ اس میں ہوں گے گندم سے، 4 مد کے بجائے، تو 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں نا، تو ہاف، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں گزرا ہے۔ تو حدیث بہرحال مختلف ہی ہے، اس کی صحت بعض کہتے ہیں صحیح حسن ہے، حسن غریب ہے، تو بہرحال اس حد تک اس کی جو زیادہ ضعیف نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ ضعیف کہا جائے، واللہ عالم۔ صدقہ فطر مالدار اور مفلس دونوں پر لازم ہے، سمجھ آ گئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ مفلس جو ہے وہ بھی صدقہ دے، کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کے جو روزے ہیں اس کی تطہیر ہو، روزوں کی تطہیر، مفلس لوگ بھی ضرورت مند ہیں۔ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو، سوائے اس شخص کے جس کے پاس 1 دن رات کی خوراک سے زیادہ نہ ہو، میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے۔ اہل حدیث اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صدقہ فطر صرف صاحب نصاب کے مالک پر فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف وہی دے گا جو کہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا مالک ہے، نصاب کا، زکوٰۃ کے نصاب کا جو مالک ہے اسی پر صرف صدقہ فطر ہے، دوسروں پر نہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1820، وعن عبداللہ بن ثعلبہ او ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر، ہاں جی، عبداللہ بن ثعلبہ سے یہ روایت مروی ہے، یا یہ کہ ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر سے، تو یہ روایت کرنے والے جو ہیں انہیں اس بات کا کی یقین نہیں، تیقن نہیں کہ عبداللہ بن ثعلبہ ہیں یا ثعلبہ بن عبداللہ صلی اللہ نام تھا، ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر، ثعلبہ بن عبداللہ بن ابی سعیر وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں جی۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساع من بر، 1 سا گندم سے، او قمح یا قمح، بر اور گندم جو ہے یہ ایک ہی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ لفظ کون سا بولا اس پر انہیں شک پڑا تو انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے، من بر او قمح، آپ نے بر کہا یا قمح، یہ لفظ بولے، دونوں کا معنی گندم ہی ہے۔ تو 1 سا جو ہے وہ گندم سے، ان کل اثنین، ہر 2 کی جانب سے، 2 سے مراد کیا، یعنی صغیر و کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا، حر و عبد، آزاد ہو یا غلام، ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، اما غنیکم، تو جہاں تک معاملہ ہے غنیکم تمہارے غنی کا، جو کہ دیتا ہے صدقہ فطر، مالدار، فیزکیہ اللہ، تو اللہ تو اس کو اس کے ذریعے اس کا مال پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، بلکہ اس کو خود بھی اس کا تزکیہ کرے گا اور مال کو بھی پاک کرے گا۔ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ، اور جو تمہارا مفلس ہوگا جو وہ صدقہ فطر دے گا، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا آتَاهُ،
تو اللہ اس پر زیادہ لوٹا دے گا اس کی نسبت جو کہ وہ دے گا۔ تو لوگ اس کی طرف مفلس سمجھ کر صدقہ فطر بھیجیں گے تو اس کو بہت زیادہ حاصل ہو جائے گا، اور وہ صرف اپنے افراد کے حساب سے ہی دے گا اور اس کو بھی مطلوبہ فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ 1820 حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ زہری جو ہیں مدلس اور عنعنہ اس میں موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اختلاف ہوا ہے اس حدیث کی صحت کے بارے میں بھی اہل علم کے درمیان، اور جو کہتے ہیں ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ امام زہری مدلس اور عنعنہ ہے اس میں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سند جید ہے۔ ابو داود، امام ابو داود حسن ہے، ابن حجر ضعیف ہے۔ اچھا جی، ابو داود کہتے ہیں حسن اور ابن حجر کہتے ہیں ضعیف ہے۔ حدیث میں لفظ برن کا معنی گندم ہے۔ تو بہرحال حدیث کا جو معاملہ ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا اس کا معاملہ ہم اللہ کی طرف سونپتے ہیں، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے، اس کے اندر جو ذکر ہوا ہے اسی پر عمل ہے تقریباً، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ آگے ہے باب نیا آ گیا اسی کتاب الزکوٰۃ کے سلسلے میں ہی کہ کس کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، یعنی کون وہ شخص ہے کہ جس کو یہ صدقہ نہ دیا جائے، کون کون شخص ہے جس کو صدقہ نہ دیا جائے۔ یہ عام صدقہ مراد ہے، صدقہ فطر کی بات نہیں ہے، عام صدقہ کوئی بھی صدقہ کی کوئی چیز ہو تو وہ کون شخص ہے جس کو نہیں دیا جانا چاہیے، اور جو لوگ جن کو نہیں دیا جانا چاہیے ان کا جب ذکر ہوگا تو بقیہ سارے جو ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل اس بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی قال، وہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک کھجور کے پاس، کھجور کا ایک ٹکڑا تھا جو کہ گرا ہوا تھا، کھجور کا ایک دانہ، بتمرۃ فی الطریق، راستے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ، لولا اگر یہ، انی اخاف مجھے یہ ڈرنا ہوتا ہے اس بات کا کہ ان تکون من الصدقۃ کہ یہ کھجور جو ہے یہ صدقہ میں سے ہے، یعنی صدقہ کی کھجور ہے، لا اکلتها تو میں اسے کھا لیتا۔ 1821 حدیث ہے۔ تو من جملہ حدیث کے فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ راستے میں گری ہوئی کھائی جانے والی چیز کا اٹھا کر کھا لینے کا جواز، اگر وہ صاف ستھری اور کھانے کے قابل ہو تو اس کو کھا لینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی انسان کی اس میں کوئی شان میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، حلال ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اگر گری ہوئی چیز معمولی ہو کہ اصل مالک کو قلق نہ ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ایک کھجور، شلجم، مولی وغیرہ کے پتے، اس طرح کی چیزیں۔ اگر معمولی چیز ہو جس سے اٹھانے والا، اٹھا کر کھانے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر مالک کو پتہ چل جائے تو اس کو اس کا کوئی مطلب مائنڈ نہیں کرے گا، یا احساس نہیں ہوگا، یا غصہ نہیں کرے گا، تو یا مطالبہ نہیں کرے گا، تو ایسی چیزیں مثلا گری پڑی کوئی مولی کسی کی گر جائے، یا کوئی شلجم گر جائے، یا کوئی اور چیز جو ہے جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، تو کوئی حرج نہیں اس کو کھانے میں۔ 1822 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقۃ، حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اٹھا لی تمرۃ کھجور، من تمر الصدقۃ صدقہ کی کھجوروں میں سے، فجعلها فی فیہ تو انہوں نے رکھا اس کھجور کو یعنی اپنے منہ میں، فی فیہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے فوراً فرمایا، کخ کخ، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، لیطرحھا، تاکہ وہ اس کھجور کھائی جانے والی کھجور کو پھینک دیں۔ آپ نے فوراً فرمایا دیکھ کر کہ کخ کخ، ٹھہر جاؤ ٹھہرو، نہ کھاؤ، لیطرحھا، تاکہ وہ ان کو اس کھجور کو پھینک دیں۔ ثم قال، پھر آپ نے وضاحت فرمائی، اما شعرتا، کیا آپ کو پتہ نہیں، انا لا ناکل الصدقۃ، کہ بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے تھے نا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اس لیے ان کو روک دیا۔ حدیث میں الفاظ کخ کخ، اس میں صوت ہے،
کاخ کاخ اس میں صوت ہے گرامیٹکلی، اس سے مراد یہ ہے کہ ٹھہر جاؤ نہ کھاؤ۔ تو جس چیز سے بچنا بڑوں کو واجب ہے، چھوٹوں کو بھی اس سے بچنا واجب ہے، الا یہ کہ صراحت ہو جائے۔ تو حضرت حسن چھوٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن جو چیز بڑوں کے لیے حرام ہے وہ چھوٹوں کے لیے بھی ناجائز ہے، الا یہ کہ صراحت ہو جائے کہ چھوٹے کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر زکوٰۃ کی حرمت ثابت ہوئی، اور وہ ہیں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاندان ہیں، تو ان پر ان کے جو افراد ہوں گے ان پر یہ صدقہ لینا یا کھانا جو ہے یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث ہمارے پاس 1823، وان عبد المطلب بن ربیعہ، عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حاضی صدقات، کہ بے شک یہ صدقات جو ہیں انما ہی اوساخ الناس، بے شک یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، لوگوں کے مال کا یہ میل کچیل ہے، کیونکہ اس سے مال پاک ہوتا ہے نا، صاف ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک قسم کی میل کچیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، اور بے شک یہ صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں، اور نہ ہی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ جائز ہیں، افراد جن کا میں نے ذکر کیا گیا، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خاص طور پر، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی صحت کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں الفاظ اوساخ الناس کا مطلب ہے لوگوں کی میل کچیل، اور یہ شاید اس لیے کہ روپیہ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں ہوتا ہے نا ہر وقت تو میلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کرونا آیا تھا نا تو اس وقت معاملہ ہوا اس کا کہ جو ہوتی تھی اپنا کرنسی یا کوئی چیز لیتے تو اس میں بھی دستانے پہنے ہوتے تھے انہوں نے، جب کرنسی لیتے تاکہ ہاتھوں سے جو لگا ہوا کوئی جراثیم نہ آ جائے، اس میں منتقل ہو جائے کرنسی پر۔ بعض بنی ہاشم میں سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی زکوٰۃ میں حاکم بنا کر بھیجیے، بنو ہاشم جو ہے نا خاندان جن کے لیے صدقہ جائز نہیں، تو ان میں سے بعض افراد نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں بھی زکوٰۃ میں حاکم بنا کر بھیجیے تاکہ ہمیں بھی مالی فائدہ ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ تم تو میری برادری ہو، اور یہ ان کی تسکین کے لیے فرمایا تھا تاکہ جو محرومیت ہے اس کا احساس نہ ہو کہ صدقہ تو نہیں، فائدہ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تم میری برادری ہو، میں تم میں سے ہوں۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں نعود الی درسنا الحدیث من جدید۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی 1823، اور اس کی ہم نے وضاحت بھی کر دی کہ جس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حدیث میں الفاظ اوساخ الناس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی میل کچیل، اور یہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے کہ روپیہ پیسہ ہاتھوں کی میل کچیل ہے۔ اور بعض بنی ہاشم، یعنی حدیث کا شان ورود جو ہے حدیث کی وہ یہ ہے، بعض بنی ہاشم میں سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی زکوٰۃ میں سے حاکم بنا کر بھیجیے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو کلیکشن میں اس کا اپنا کچھ مالی، تاکہ ہمیں بھی مالی فائدہ ہو سکے۔ تو اب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ یعنی تم تو میری برادری ہو، اور یہ ان کی تسکین کے لیے، ان کو تسلی و تشفی کے لیے یہ فرمایا تھا کہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، اس سے کہ آپ اس طرح کی سوچو مال کے بارے میں یا دنیا کے فائدے کے بارے میں۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 1824، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اوتیہ بطعام، جب آپ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا، سآل عنہ تو آپ اس بارے میں پوچھ لیتے، احدیۃ ام صدقۃ، کہ کیا یہ ہدیہ ہے، تحفہ، یا یہ کہ صدقہ ہے، صدقے کا یہ کھانا ہے یا ہدیہ ہے۔ تو فین قیلا، تو اگر کہا جاتا صدقۃ، کہ یہ تو صدقہ ہے، صدقہ سے یہ چیزیں تیار کی گئی ہیں، صدقہ کی چیزوں سے، تو قالا، تو آپ لے اصحابی، اپنے صحابہ سے یہ فرماتے، قلو، تم کھاؤ،
ولم یاکل اور آپ نہ کھاتے، فَإِنْ قِیلَ اور اگر یہ کہا جاتا ہدیۃ کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ضرب بیدہ تو آپ اپنا ہاتھ دست مبارک بڑھاتے اس طرف، فاقال معاہم تو آپ خوب ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھاتے، ہدیہ کو قبول بھی فرماتے تحفہ، اور صرف قبول نہیں فرماتے بلکہ شکریہ تشکر اظہار تشکر بھی کرتے، اور ہدیہ کا جو ہے وہ کانا یصیب علیہ یعنی اس کو لوٹاتے بھی، ہدیہ دینے والے کا شکریہ بھی ادا کرتے اور ہدیہ بھی دیتے، فاقال معاہم تو آپ ان کے ساتھ وہ کھا لیتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ صدقہ کسی مسکین کو ثواب و اجر کی خاطر دیا جاتا ہے، اس میں دینے والا عزت دار اور لینے والا بہرحال نیچے ہوتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بلند ہے، بہتر ہے نچلے والے ہاتھ سے جو کہ لینے والا ہے۔ اسی لیے صدقہ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، جبکہ ہدیہ تحفہ کسی کو، ہدیہ جو ہوتا ہے تحفہ گفٹ، وہ کسی کو طرفین میں محبت کی خاطر دیا جاتا ہے، اور دونوں طرفین کے دونوں فریق جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ایک لیتا ہے اور ایک دیتا ہے، اس لیے ہدیہ کا عوض دینا بھی جائز بلکہ مستحسن عمل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہے، یہ فرمان ہے کہ تحادو تحابو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول بھی فرمایا اور ہدیہ دیا بھی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے حدیث 1825، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت وہ کہتی ہیں کان فی بریرہ رضی اللہ عنہ ثلاث سنن، کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھیں ان کے بارے میں 3 جو مسائل ہیں وہ سامنے آئے، یعنی بڑی خوش قسمت تھیں وہ، بڑی اور بڑی باسعادت تھیں یہ لونڈی، مسلمان تھیں۔ تو کہتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کان فی بریرہ رضی اللہ عنہ ثلاث سنن، کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 3 شریعت کے احکام جو ہیں وہ سامنے آئے یا ان کا پتہ چلا، احد السنن انہا ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ انہا اعتقت، کہ بے شک جب انہیں آزاد کیا گیا، فخیرت تو پھر اسے یعنی اختیار دے دیا گیا، وہ لونڈی تھیں تو جب وہ آزاد ہو گئیں، جب آزاد کر دی گئیں تو پھر از خود ہی ان کو اختیار مل گیا کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ رہنا چاہیں یا نہ رہنا چاہیں، یہ ان کی مرضی ہے، چاہیں تو وہ الگ ہو جائیں، فخیرت انہیں اختیار دے دیا گیا۔ اچھا جی، فخیرت فی زوجہا تو ان کو ان کے خامند کے بارے میں اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الولاء لمن اعتق، کہ ولا کی جو رقم ہوگی یا جو ولا کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس شخص کے لیے ہوں گی جس نے آزاد کیا ہوگا غلام کو، ہاں، الولاء لمن اعتق، ولا کا جو مال ہے یعنی وہ آزاد کرنے والا جو مالک ہے وہ لے گا جب وہ فوت ہو جائے گا غلام آزاد کردہ، اس کی وراثت ورثہ۔ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ تفور بلحم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر میں، داخل ہوئے، والبرمۃ تفور بلحم جب کہ ہنڈیا جو تھی وہ گوشت کے ساتھ چولہے پر جوش مار رہی تھی، والبرمۃ یعنی وہ جو برتن تھا ہنڈیا وغیرہ جس میں پکایا جاتا تھا سالن، وہ والبرمۃ تفور کھول یعنی جوش مار رہی تھی آگ پر، بلحمن گوشت کے ساتھ یعنی گوشت پک رہا تھا، فقرب الیہ خبز و ادم من ادم البیت، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گھر آئے تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں
گھر کی روٹی اور سالن وہ پیش کیا گیا. فقرب الیہ خبز روٹی و ادمن اور سالن من ادم البیت گھر کے سالنوں میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور سالن رکھا گیا، گھر کا سالن اور روٹی، نہ کہ وہ گوشت. فقال تو آپ نے فرمایا الم ارى برمۃ فی لحم، کیا میں نے وہ ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ آپ نے توجہ دلائی نا کہ وہ گوشت کہاں گیا. قالوا کہنے لگے گھر والے بلا ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ولکن ذلک لحم، اور لیکن یہ جو گوشت پک رہا تھا تو صدق بہ، یہ تو صدقہ کیا گیا ہے، علی بریرہ تھا، بریرہ پر، یہ بریرہ کو دیا گیا تھا صدقہ کے طور پر، یہ صدقہ کا گوشت ہے. وانت لا تاکل الصدقۃ، اور آپ ہیں کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے نہ لیتے ہیں، نہ جائز آپ کے لیے. قال آپ نے فرمایا ہوا علیہ صدقۃ، کہ یہ گوشت جو ہے اس انداز سے وہ تو اس کے لیے صدقہ ہے، ولانا ہدیۃ، ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی صدقہ کے مستحق شخص کو صدقہ دے دیا جائے تو وہ آگے کسی کو گفٹ کر دے کوئی وہ صدقے میں سے، تو اس طرح یعنی بالواسطہ، تو وہ پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. متفق علیہ. اسی طرح بالکل اگر کوئی شخص جو ہے وہ فقیر یا مسکین ہے تو اس کو کوئی صدقہ دیتا ہے مدد کے طور پر، کوئی چیز کھانے والی پکانے والی، تو وہ کھا پکا کر یا پکا کر وہ اپنے ہمسائے کو بھیج دیتا ہے جو کہ غنی ہے، جو کہ مالدار ہے، جس کو عام براہ راست صدقہ نہیں لگتا، لیکن وہ اگر ہمسایہ اپنے طور پر اس کو دے دیتا ہے بطور ہدیہ کے تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا، اس کی حیثیت بدل جائے گی. متفق علیہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو حدیث عزیز طلباء، یہ حدیث ہم نے 1825 جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے. اس حدیث کے من جملہ فوائد میں سے ایک یہ فائدہ ہے، حدیث میں لفظ ادمن کا مطلب ہے سالن، اس کو انڈر لائن کیجئے. ہاں جی، بریرہ جو تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی ہے، جنہیں ام المومنین نے خرید کر آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ لونڈی تھی اور انہوں نے پھر اس کو آزاد کر دیا. اور اس کے علاوہ اس حدیث میں 3 مسائل اور بھی ہیں کہ نمبر 1، صدقہ جسے دینا تھا جب اس تک پہنچ گیا اور اس نے دوسرے کو ہدیہ کر دیا تو اب اس کی حرمت جو سادات پر تھی وہ باقی نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے تو یہ صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے. اسی طرح غلام کا مال اسی کا ہے جو آزاد کرے، الولاء لمن اعتق، یہ میں نے بات کہہ دی ہے، اس کے مرنے کے بعد غلام کے جو آزاد کرنے والا اس کو وہ اس کا ملے گا، اپنا مالک کو وہ مال. اس میں کوئی تفصیل بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم عالم الصواب، کہ اگر اس کی اولاد نہ ہو یعنی جو مستحق ہو تو اس کے بعد لونڈی جب آزاد ہو تو اس کو اپنے خامد کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار ہو جاتا ہے. لونڈی جب آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے خامد کے پاس رہنے یا نہ رہنے کا بعد میں اختیار ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی طلبا ہمارا آج کا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے.